کافروں نے اعلان کیا تھا جو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر لے کر آئے یا اس آپ کو پکڑ کر لائے تو اس کو 100 سرخ اونٹوں کا اس کو انعام دیا جائے گا. بڑا قیمتی انعام تھا جن سے اس دور کا. تو اب جب وہ لوگ ایک جماعت وہاں پر پہنچی تو انہوں نے ایک کھوجی کو لیا اور وہاں پر پہنچ گئے. تو اب جب انہوں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر جن سے ان کو جب خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر یہ نیچے جھکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کی نسبت جب اللہ کے بعد جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے تو جن کا تیسرا اللہ ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل الی اللہ کا وہ مقام تھا جو شان رسالت ہی کے شایان شان رسالت کے. تو تم یہ بتاؤ کہ جن کا تیسرا اللہ ہو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور تسکین کی ایک مخصوص کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور حضور کا صدقہ جب وہ کیفیت حضور پر نازل ہو رہی تھی تو اسی کیفیت کا ورود حضرت صدیق اکبر کے اوپر بھی ہوا، حضرت صدیق اکبر کے اوپر بھی، اور وہ ہونا بھی تھا. اور ویسے بھی روایات کے اندر ہے کہ اس کیفیت کا ورود حضرت صدیق اکبر اس اطمینان اور اس سکون، کیوں باہر وہ سب جماعت تلواریں لے کر کھڑی تھی اور اندر آپ تھی، وہ جو آگے مکڑی نے جو جالا تھا نا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اندر، تو اب ایک اسی کیفیت کا ورود حضرت صدیق اکبر کے اوپر بھی ہو. مثلا اگر سردی ہے میں نے یہاں ہیٹر لگایا ہو تو اس کا فائدہ صرف مجھے ہوگا یا ساتھ آپ لوگوں کو بھی ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا. اور اگر میں نے اے سی لگایا ہو تو اس کی ٹھنڈی ہوا سے صرف وہ میں فائدہ مند ہوں گا یا آپ لوگ بھی ساتھ فائدہ مند ہو رہے ہوں گے؟ یہ ایک نظام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر اس غار کے اندر رہی. سوچنے کی بات ہے 3 دن حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کچھ برکتیں لوٹ لی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضرت صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء جو ہیں حضرت صدیق کی بڑی بیٹی، وہ آتی تھیں اور کھانا پکا کر لاتی تھیں اور کھانا پہنچاتی تھیں اس غار کے اندر. اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو صاحبزادے ہیں وہ ہر روز مکہ مکرمہ کی خبریں لے کر آتے تھے اور اندر آ کر وہ خبریں دیتے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا چرواہا وہ شام کے وقت ریوڑ بکریوں کا لے کر آتا تھا، جیسے کہ میں اپنا ریوڑ چرانے جا رہا ہوں بکریوں کا، تو وہاں آ کر اس غار اور اس پہاڑ کے پاس بکریوں کا دودھ دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کا تمام کنبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھا.